السلام علیکم سامعین، میں ہوں حکیم فیصل اور آپ سن رہے ہیں کلیم دعا خانہ یوٹیوب چینل جی۔ فیس بک کے اوپر ہمارا پیج ہے حکیم صاحب، آپ نے بھی اس کو بھی لائک شیئر اور فالو ضرور کرنا ہے۔ اور آج ہم آپ کی رہنمائی کریں گے کچھ لو بلڈ پریشر، فشار الدم ضعیف اس کو کہتے ہیں ہم اپنی زبان کے اندر، طبی زبان کے اندر فشار الدم ضعیف، اور آپ اپنی اصطلاح میں اس کو آپ لو بلڈ پریشر کہہ سکتے ہیں۔ لو بلڈ پریشر کی وجوہات کیا ہے، اس کے اسباب کیا ہے اور اس کا علاج کیا ہے، اور علاج بھی ایسا ہو کہ جو عام فام اور سادہ علاج ہو جی، ٹھیک ہے، جو ہر آدمی آسانی کے ساتھ کر سکے اور جس کا کوئی سائیڈ افیکٹ بھی نہ ہو۔ بلڈ پریشر جون سا بھی ہو جی، ہائی ہو یا لو، دونوں خطرناک ہیں۔ ہائی بلڈ پریشر کو خاموش قاتل کہا جاتا ہے، لوگ اس کے پیچھے بڑا کہتے ہیں کہ یہ بلڈ پریشر ہے، مسئلہ ہو جائے۔ اسی طرح جیسے ہائی بلڈ پریشر خطرناک ہے، اسی طرح لو بلڈ پریشر بھی خطرناک ہے، ٹھیک ہے۔ برین ہیمریج ہو سکتی ہے، آپ کا دل بیٹھ سکتا ہے، بند ہو سکتا ہے، اور بہت سارے مسائل بن سکتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ جو مسائل پیدا ہوتے ہیں عملی زندگی کے اندر وہ بھی بہت زیادہ ہے۔ تو اس لیے بلڈ پریشر لو ہو یا ہائی ہو، اس کو بالکل آپ اور دوسری بات کہ بلڈ پریشر لو یا ہائی کو یہ بیماری نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ ہائی بلڈ پریشر بھی کسی بیماری کی علامت ہے، ٹھیک ہے۔ مثلا آپ کے گردوں کے اندر مسئلہ ہے، ٹھیک ہے، آپ کے دل کے اندر مسئلہ ہے، آپ کو ذہنی دباؤ ہے، خون کا دباؤ ہے، تو اس طرح لو بلڈ پریشر بھی خود کوئی بیماری نہیں ہے، بیماری کی علامت۔ یہ لو بلڈ پریشر بھی خود کوئی بیماری نہیں ہے بلکہ بیماری کی علامت ہے۔ ہوتا کیا ہے کہ آپ کا دل کا جو سائز ہے بعض اوقات بڑھ جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ ایک وجہ یہ ہے، بعض اوقات دل کا سائز بڑھ جاتا ہے، وہ پورے طور پہ پریشر نہیں ڈال سکتا شریانوں کے اوپر، جو آپ کی وینز ہیں جس میں بلڈ کی سرکولیشن ہوتی ہے، اس کے اوپر پورا دباؤ نہیں ڈال سکتا۔ وین جو ہے وہ آگے بلغم کی زیادتی کی وجہ سے یا اور کوئی ایسا خون تھک ہو گیا، آپ کا گاڑھا ہو گیا، جو وہ پریشر جو ہے وہ قبول نہیں کر سکتی، ٹھیک ہے۔ ادھر سے دل کا پریشر کا مسئلہ ہو رہا ہوتا ہے، اور ادھر سے جو ہے وہ آپ کی وینز، تو یہ رطوبات کی زیادتی کی وجہ سے، بلغم کی زیادتی کی وجہ سے، خون کے گاڑھا ہونے کی وجہ سے، ٹھیک ہے، اور بعض اوقات قلت دم، خون کی کمی کی وجہ سے، یہ بھی وجہ ہوتی ہے۔ تو یہ سارے اسباب جو ہیں، خوراک کی کمی ہے، خون کی کمی ہے، یہ سارے اسباب مل کے تو یہ بلڈ پریشر کی وجہ بنتی ہیں، لو بلڈ پریشر کی، ٹھیک ہے۔ تو عموماً جو ہے یہ اس کی حد کیا مقرر کی گئی، حد جو ہے کم سے کم جو ہے 65 سے 80، یعنی 65 سے 80 کے درمیان آپ کا بلڈ پریشر ہو تو یہ نیچے والا، یہ آپ کا نارمل بلڈ پریشر ہے۔ اس سے جیسے ہی کم ہوتا جائے گا آپ لو بلڈ پریشر کے مریض بن جائیں گے، ٹھیک ہے جی۔ اور دل کی دھڑکن جو ہے کم از کم 60 یا 80 سے زیادہ ہونی چاہیے، اور جن لوگوں کی دھڑکن 60 سے کم ہوتی ہے وہ مسائل کا شکار ہوتے ہیں جی۔ اچھا، ایسے لوگوں کو اس طرح جسمانی یا دماغی محنت کرنے سے یا کچھ دیر کھڑا ہونے کی وجہ سے جسم پر ان کا جسم بہت جلد تھک جاتا ہے، یہ ایک بڑی علامت ہے لو بلڈ پریشر کی۔ یعنی جب بھی آپ کو زیادہ کوئی دماغی کام کرنا پڑتا ہے، ان کو ٹھنڈے پسینہ آنا شروع ہو جاتا ہے، دل بیٹھنا شروع ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، یہ لو بلڈ پریشر کی علامت ہے۔ جسم بالکل تھک جاتا ہے، سانس پھول جاتا ہے، سانس لینے میں مشکل ہوتی ہے، جو ہے یہاں پہ آپ کو دباؤ محسوس ہوتا ہے، اٹھتے وقت چکر آتے ہیں جی، آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانا شروع ہو جاتا ہے، اور لیٹ جائیں تو اٹھنے کو دل نہیں کرتا، سستی جو ہے، کائلی، یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ ہاتھ پاؤں ٹھنڈے، ٹھیک ہے، ہاتھ پاؤں جو ہے وہ ٹھنڈے ہو جاتے ہیں، خصوصاً ہاتھ اور پاؤں، سردیوں میں تو بہت زیادہ ان لوگوں کے لیے مسئلے بنتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور مریض کو اپنا دل جو ہے وہ ڈوبتا ہوا محسوس ہوتا ہے۔ یہ یوسف صاحب ہمارے ساتھ ہیں جی، سلیم خان صاحب ہیں جی، بہت شکریہ جناب، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ شیئر کر دیں سارے دوست آگے، لو بلڈ پریشر کا ایک بڑا مسئلہ ہے، سب لوگوں کو فائدہ ہونا چاہیے، سارے شیئر کریں جتنے لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں جی۔ اچھا جی، جسم ٹھنڈا، ہاتھ ڈھیلے، نرم، ہاتھ ملائیں، نرم نرم ہاتھ ہوتے ہیں، ٹھنڈے ہاتھ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور مریض ہر کام آہستہ آہستہ کرتا ہے، آہستہ بولتا ہے، آہستہ جو ہے وہ باتیں کرتا ہے، اور سونے کی حالت میں سویا ہے تو سویا رہتا ہے، ٹھیک ہے، اس کو نیند بھی بہت زیادہ بعض اوقات آتی ہے ایسے لوگوں کو، اور جب سو جاتا ہے تو نیند ڈسٹرب ہوتی ہے، آنکھیں کھل جاتی ہیں، ڈرونے خواب اس کو اس کے اندر نظر آتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور مریض کا چہرہ جو ہے وہ چہرے کا رنگ اس کا پھیکا ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، اور سفیدی چہروں کے اوپر چھا جاتی ہے، بعض لوگوں کا جو ہے وہ جیسے ہائی بلڈ پریشر سے چہرہ تمتماتا ہے، اس میں سرخی آتی ہے، اگر سیاہ ہے تو اس کے اندر تیزی آ جاتی ہے۔
اگر سفید ہے تو اس کے اندر سرخی. اسی طرح لو بلڈ پریشر کی وجہ سے رنگ پھیکا ہو جاتا ہے, پیلا ہو جاتا ہے اور ٹھنڈا ہو جاتا ہے. یہ علامات اس کے الٹ ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. اور پیشاب جو ہے سفید اور زیادہ آتا ہے, بار بار اس کو جانا پڑتا ہے, بار بار اس کو سفید پیشاب آتا ہے. بلغم کی زیادتی, خون کی کمی جو ہے سانس لینے کے اندر, آکسیجن کی کمی کی وجہ سے. تو یہ ساری چیزیں جو ہے یہ لو بلڈ پریشر کی علامات ہیں جی. اچھا, اب ہم نے اس کا علاج کس طرح کرنا ہے جی. علاج سب سے پہلے جو ہے آپ اپنی اگر دماغی مشقت کی وجہ سے اس طرح ہے تو آپ اس کو دور کریں. ٹھیک ہے. اور کوئی اس طرح کی ذہنی پریشانی, ڈپریشن کا شکار ہے وہ ٹھیک کریں. غذا کی کمی کا اگر آپ شکار ہیں تو اس کو آپ ٹھیک کریں. ٹھیک ہے. یہ جو چیزیں کرنے والی ہیں, غذا کے اوپر توجہ دیں, ٹائم پر کھانا کھائیں. ہمارا ہر وقت لو بلڈ پریشر ہوتا ہے جی. آپ کے لیے بتا رہا ہوں جی, یہ خان صاحب ہیں جی, گلزیر خان صاحب ہیں جی, یہ ہمارا یہ آپ کے لیے بتا رہا ہوں, سنیں, آپ سنیں, اس پہ عمل کریں. شبار احمد صاحب ہے, شبیر احمد صاحب, وعلیکم السلام جناب. وعلیکم السلام. تو آپ کو میں آج ایک تو خوراک کے اوپر توجہ کریں. ٹھیک ہے. اور بلغمی چیزیں, چاول ہو گئے یا ٹھنڈی چیزیں, بعض لوگوں کو لسی کا بہت شوق ہوتا ہے. ٹھیک ہے. یہ بلڈ پریشر لو کرتی ہے. کچی لسی ہوتی ہے, اور کولڈ ڈرنک وہ زیادہ تر وائٹ پانی سے 7 اپ, سپرائٹ, اس طرح کی چیزیں استعمال کرتے ہیں, شربت بزوری پیتے رہتے ہیں. یہ بالکل نہ کریں. ٹھیک ہے. یہ لو بلڈ پریشر والوں کے لیے بہت زیادہ خطرناک ہے. اس طرح کی چیزوں کا استعمال نہ کریں, بلکہ آپ گرم خشک چیزوں کا استعمال کریں. چائے ہے, لونگ دار چینی کا قہوہ ہے, اور چٹپٹی چیزیں ہیں وہ استعمال کریں تاکہ آپ کا بلڈ پریشر جو ہے اسٹیبل ہو سکے. اچھا جی, اس کے لیے ایک نسخہ میں آپ کو بتا رہا ہوں, بہت ہی کارآمد نسخہ ہے, بہت آسان ہے, کچن سے آپ لکھ لیں, استعمال کریں. انشاءاللہ سنو, انشاءاللہ آپ کو اس کو بہت فائدہ ہوگا. لونگ آپ نے جو ہے وہ 20 گرام لینے, لونگ جس کو آپ پشتوں میں بھی کہتے ہیں. اور دار چینی, یہ لکڑی ہوتی ہیں گرم مسالے کے اندر, یہ آپ نے لینی ہے 60 گرام. 20 گرام لونگ, 60 گرام دار چینی. جوتری, یہ چھلکے سے ہوتے ہیں جی, یہ بھی گرم مسالے کے ہوتے ہیں, یہ آپ نے 40 گرام لے لینے. ٹھیک ہے. جائفل, گول سا ڈوڈا ہوتا ہے, یہ آپ نے 40 گرام لینا ہے. جائفل کو توڑیں گے, بیج نکال دیں, اس کا چھلکا استعمال کرنا ہے آپ نے. اور ہینگ آپ نے 20 گرام لینی. ہینگ بڑی مشہور چیز ہے, کھائی جاتی ہے, حلتیت کہا جاتا ہے اس کو, ویسے اپنی زبان میں ہینگ کہتے ہیں. ٹھیک ہے. نسخہ آپ پھر نوٹ کر لیں. لونگ 20 گرام, دار چینی 60 گرام, جوتری 40 گرام, جائفل 40 گرام, اور ہینگ جو ہے یہ آپ نے 20 گرام لینی ہے. سب کو آپس میں مکس کر کے پاؤڈر کر لیں. ٹھیک ہے. اور صبح دوپہر شام, ٹھیک ہے جی, صبح دوپہر شام جو ہے آدھی چمچ آپ نے پانی کے ساتھ لینی. آپ کا اگر دل بڑا ہوا ہے, پھولا ہوا ہے, جسم کے اندر رطوبات ہیں, بلغم ہے, جس طرح کا بھی ضعف اور کمزوری ہے, انشاءاللہ انشاءاللہ آپ کی اس نسخے سے ٹھیک ہو جائے گی. ٹھیک ہے. اور لونگ اور دارچینی کا قہوہ پیتے رہے, تیز جو ہے وہ میٹھا استعمال کریں. بلڈ پریشر والے جو ہیں وہ, جن کو شوگر ہے, تو وہ آپ میٹھا کم استعمال کریں. جو شوگر والے نہیں ہیں وہ میٹھا استعمال کر سکتے. تیز انڈا جو ہے اس کے اوپر آپ کالی مرچ اور نمک لگا کے استعمال کر سکتے ہیں. تو یہ کچھ احتیاطی تدابیر ہیں لو بلڈ پریشر والوں کے لیے. اگر آپ کو یہ نسخہ نہیں سمجھ آ رہا تو ویڈیو پیچھے کر کے آپ پھر دوبارہ سن سکتے ہیں. اس کو شیئر کریں, زیادہ سے زیادہ لوگوں کو فائدہ ہو. اس میں ڈرپیں لگانا, کیلشیم پینا, کیلشیم کے ساشے وغیرہ پینا, یہ ان سے فائدہ نہیں ہوتا, پانی سے اور زیادہ ڈاؤن ہوتا. ٹھیک ہے. ہاں, اگر آپ نے کچھ کرنا ہی ہوتا ہے تو آپ ملٹی وٹامن کیپسول کھا لیں, ملٹی وٹامن انجیکشن لگوا لیں ایمرجنسی میں. ٹھیک ہے. تو اس سے آپ کو فائدہ ہوگا. باقی جو ہے وہ چیزوں سے, لونگ دار چینی کا فوراً قہوہ بنا کے پئیں, چائے پئیں, انڈا کھائیں. ٹھیک ہے. اور تیز نمک چینی جو ہے وہ